السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ ویڈیو کو واچ بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی نکال کے اپنا قیمتی ٹائم دے کے چینل بھی سبسکرائب کر رہے ہیں، ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک ہے بادی بواسیر۔ بادی بواسیر کیوں ہوتی ہے، کیا اس کی علامات ہیں، کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن اگر اس کو ایک ہی جملہ میں بند کیا جائے تو وہ ہے انسان کا کھانا پینا معدے سے ریلیٹڈ۔ یہ اگر بندہ ٹھیک کر لے، پرہیز کر لے، تو بادی بواسیر جہاں پہ ہوتی ہے وہیں سے رک بھی جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اور بادی بواسیر میں ہوتا کیا ہے؟ بادی بواسیر میں صرف انسان کو ریکٹم ایریا میں، مقد میں جلن ہوتی ہے، دوران واش روم ہو، واش روم سے پہلے ہو یا واش روم کے بعد ہو، اور اس کی ابتدا خارش سے ہوتی ہے، اور خارش سے پہلے جو ابتدا ہے وہ اس کے کانسٹیپیشن، قبض، اس کا مین کارن جو ہے، مین وجہ جو ہے، مین کاز جو ہے وہ قبض ہے۔ اب انسان قبض کو ٹھیک کرتے کرتے وہ کافی بیماریاں اپنے اندر مفت میں لے لیتا ہے۔ بادی بواسیر میں انسان سب سے زیادہ چیز جو ہمارا ٹوٹکا ایک سستا، ہر بندہ دوسرے بندے کو یہ ریفر کر رہا ہوتا ہے، مشورہ دے رہا ہوتا ہے مفت میں، یعنی کہ گائیڈ لائن کر رہا ہوتا ہے کہ چھلکا اسپاغول بائی کھائیں، چھلکا اسپاغول کھائیں، تنبے کی پھکی کھائیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے معدے کی، آنتوں کی تباہی بنا دیتی ہیں۔ اگر چھلکا اسپاغول مفید ہے معدے کے لیے، آنتوں کے لیے، لیکن اس کا آگاہ بگاہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کا سائیڈ افیکٹ اگر آپ گوگل سے پڑھیں، یوٹیوب سے دیکھیں یا کتب سے دیکھیں تو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے۔ ہم بے تکا، بے دیگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دودھ میں ڈال کے، کبھی پانی میں ڈال کے، بس مفت کا ٹوٹکا مل گیا ہے، آپ صبح بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ۔ پخانہ آ رہا ہے، بس پخانہ آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ بڑا اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ غلطی جب آگے لے کے انسان بڑھتا ہے ساری زندگی میں تو پھر اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو واپس کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو پھر پیشنٹ یہی کہتا ہے کہ میں نے دنیا بھر کے ڈاکٹر حکیموں سے میڈیسن کھا لی ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر یہ گلہ شکوہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب انسان کو ایک علامت ہے، میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، آپ نے ایک سائڈ پہ مڑنا ہے، سڑک پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی کا اگر آپ نے اشارہ لگا دیا ہے تو گاڑی کا اشارہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرف میں جانا ہے، اس طرف مڑنا ہے، لیفٹ ہے یا رائٹ ہے۔ تو وہ اشارہ پیچھے والا بندہ نہ دیکھے، اس گاڑی کو ٹھوک دے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ڈرائیور کی غلطی ہے یا خود گاڑی کی غلطی ہے؟ ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ اشارے کو دیکھے اور اشارے کو سمجھے کہ آگے والی گاڑی موو ہونے والی ہے، پھر اس کے مطابق اوور ٹیک کرے۔ اگر نہ وہ اشارے کو دیکھے، نہ اشارے کو سمجھے، بس ٹھوک دے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گاڑی کا نقصان، جان کا نقصان۔ یہ نقصان کرنے کا پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیزیز، جب کوئی بیماری اشارہ دے رہی ہوتی ہے تو اس اشارے کو ہم نہیں سمجھتے، پھر سمجھتے ہیں تو پھر خود معالج بن جاتے ہیں۔ پھر خود معالج بننے کے ساتھ ساتھ پھر یہ نہیں کہ گھریلو ٹوٹکے پہ تکے ٹوٹکے استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ان ٹوٹکوں کا میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ ٹوٹکے استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان کا متواتر مسلسل استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹوٹکا آپ نے استعمال کیا ہے، پھر معالج سے رابطہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ساتھ میڈیسن کھائیں، جو آنتوں میں خشکی بنی ہے، جو وجہ بنی ہے، اس کو بھی ٹریٹ کیا جائے، ٹھیک کیا جائے۔ یہ چھلکا اسپاغول وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن بادی بواسیر میں سب سے کامن جو مسئلہ ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے۔ قبض کو انسان کھانے پینے سے ٹھیک کرتا ہے، احتیاط کر کے ٹھیک کرتا ہے تو انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسرا پھر اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ سوز و شلکی سی پائی جاتی ہے، مقد کے بالکل اوپر، مقد میں تھوڑی سی سوزش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بادی بواسیر میں علامت ہوتی ہے، ہلکا سا درد ہونا، سوزش کا ہو جانا، سوج جانا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بادی بواسیر میں ہے، خارش کا ہونا۔ لیکن یہ اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو بے شک ٹکرے مارتے رہیں، بڑے سے بڑے علاج کرواتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہومیوپیتھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، بہت بہترین میڈیسن ہے، انشاءاللہ چند خوراکوں سے بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو میڈیسن ہماری ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا ایج کے حساب سے بھی استعمال ہوتی ہیں، اور پھر جو شدت ہے بیماری کی، تکلیف جو ہے، پرابلم ہے، اس کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ یعنی کہ پوٹنسی جو اس کی ہوتی ہے 30 ہوتی ہے، 200 ہوتی ہے، 1 ایم ہے، سی ایم ہے، یہ اس کے بھی حساب سے استعمال ہوتی ہیں کہ کیس جو ہے بیماری ڈیزیز کتنا پرانا ہے، کتنا نیا ہے، کس شکل، کس انداز، کس وہ نوعیت میں ہے، اس کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ 100% انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میڈیسن آپ سن لیں، اس کی بالکل آسان سے میڈیسن ہے۔ صبح فاسٹ ٹائم خالی پیٹ آپ سلفر استعمال کریں، 200 میں استعمال کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے 2 قطرے نقص فہمی کا استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہلکی سی درد یا خارش وغیرہ یا سوجن وغیرہ ہو تو ایس ہپ جو ہے وہ استعمال کر لیں، مسئلہ آپ کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فٹ ہو جائے گا، بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔